اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ کسی عام کتابوں میں ارشاد نہیں فرمایا، یہ ترمذی میں ارشاد نہیں فرمایا، یہ مسلم میں ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ قرآن میں ارشاد فرمایا، جس قرآن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اب کوئی شک کرے گا تو وہ کافر ہی ہو جائے گا۔ اس میں ارشاد کیا ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی رضا چاہتے رکھے، حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی رضا چاہتے رکھے، حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی رضا چاہتے رکھے، حضرت زکریا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی رضا چاہتے رکھے، حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی رضا چاہتے رکھے، حضرت صالح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی رضا چاہتے رکھے، حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی رضا چاہتے رہے، تمام اولیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام چرندوں پرند اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام بحروں پر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام شمس و قمر اللہ کی رضا چاہتی ہے، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتی ہے، باغ کی بلبلیں اللہ کی رضا چاہتی ہے، یہاں تک کہ تمام انبیاء اسفیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام دنیا کا ہر ایک فرد اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام رسول اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام انبیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام ملائکہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اس لیے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم المرتبت پروانہ عشق رسالت احمد سنت کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا گئے محمد، خدا چاہتا ہے رضا گئے محمد۔ محترم سامعین اکرام، وقت کی قلت کی پیش نظر میں اپنی گفتگو کو کم وقت میں ہی میں ختم کر دوں گا۔ میرے ہر پروگرام ہر جلسے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کسی عنوان کو لوں، کسی کو موضوع کو لوں، لیکن جب تک حضور غیبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کو نہیں سنایا کرتا جب تک میں آگے نہیں بڑھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور غیبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا حال کیا ہے، پسینے کے شان کیا ہے۔ ہر انسان مفتی ہو، چاہے علامہ ہو، چاہے مفکر ہو، چاہے محدث ہو، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کو پسینہ نکلتا ہے تو بدبودار نکلتا ہے اور نکل کر کے بہتا ہے اور کدھر بھی بہتا ہے۔ اب زبان حیا خاموش ہے، کہاں کہاں بہتا ہے، لیکن یہ میرے حضور کی شان ہے، یہ میرے حضور کی عظمت ہے کہ حضور کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے پیشانی پر آ کر ایسے جم جایا کرتا تھا، ایسے جم جایا کرتا تھا جیسے کہ چاندی کے پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ٹاک دیے۔ جی حضور غیبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی شان یہ ہے۔ حضور غیبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ اوپر دیکھتے تو لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیا کرتے، جب وہ نیچے دیکھتے تو تحت الثری تک دیکھتے۔ الامام کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور غیبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی شان، حضور غیبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کسی نے کہا ہندوستان کی تلوار کی طرح ہے، منع کر دیا گیا نہیں، ہندوستان کی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح ہے۔ ارے میں چاند کی طرح بھی منع کرتا ہوں، کیونکہ چاند جس چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے اس کو میں چاند کی طرح
طرح کیسے کہہ دوں؟ ارے قرآن جس کو فتوحا کہے میں اس کو چاند کی طرح کیسے کہہ دوں؟ اللہ اکبر۔ حضور غیبت النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی شان کیا ہے؟ امام کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئے ہاتھ مبارک، امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج پہرے ثقافت کو صلاح کو سلام۔ ہاتھوں کی شان یہ ہے، میرے امام نے کہا ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جب بھی حضور غیبت النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی پیاسے نے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے، جب بھی حضور نے کہا تو حضور کے غیبت النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی۔ امام کہنے لگے انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ ہاتھوں کی شان یہ ہے، پیروں کے مقام یہ ہے۔ اب ذرا غور سے سننا مسلمانوں، یہ میری تقریر کا عنوان نہیں ہے، یہ میری تقریر کی تمہید ہے۔ ذرا غور سے سننا، جب حضور غیبت النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے اوپر نشان رکھتے، پیر رکھتے تو پتھر کے اوپر نشان بن جاتا۔ جب حضور غیبت النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پیر رکھتے تو پیر کا نشان نہیں بنتا۔ حضور کی زبان کی شان یہ ہے کہ حضور غیبت النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تو درخت چلے آتے، پھر اشارہ فرماتے تو چلے جاتے۔ حضور غیبت النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر درود و سلام کرتے تھے۔ غیبت النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں اپنی امی جان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جایا کرتا تھا، اس وقت جو مجھے پتھر سلام کرتے تھے تو میں انہیں آج تک پہچانتا ہوں۔ حضور کو جو پتھر سلام کرے حضور اسے پہچانتے ہیں، جو پتھر کو سلام کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے وہ اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی بچے میں بکریوں کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو عرش پر جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو لامکہ جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا جانا سبحان اللہ دیکھو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا دیکھنا ما زاغ البصر وما طغى ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا سفر چلنا جس کا چلنا لا اقسم بهذا البلد ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا سینہ علم نشرہ ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا چہرہ بدنگا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو سو جائے تو معراج منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم غلامی اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے، کبھی مریم آتی ہے، کبھی آسیہ آتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر خانہ کعبہ جھومتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر تمام آنے والے آتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، تمام جنت کے لوگ جھومتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جن کے آمن پر جنت کو سجا دیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس کو جو ملتا ہے محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ملتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ بھیڑیا جس کے رسالت پر قربان ہوتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، بکریاں جس کے رسالت پر قربان ہوتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ سارے نبی اپنے اپنے ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے گئے، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد الرسول اللہ، عرش پر جس کی مثال دی جائے وہ محمد الرسول اللہ، عرش کے پائے پر جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ، لوح محفوظ پر جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ، جبرائیل کو جس کے نام سے قرار آئے وہ محمد الرسول اللہ، میکائیل جس کے نام سے سکون پائے وہ محمد الرسول اللہ، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس کو جو ملتا وحی سے ملتا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، وہ محمد الرسول اللہ کسی جہنمی کو کوئی جنت میں لے جانے والا نہیں۔ اگر کسی جہنمی کو جنت بے پیار سے دیکھ لے تو وہ جہنمی جنتی بن جائے، وہ محمد الرسول اللہ۔ اب میں ان کی شان کیا بیان کروں، ان کی شان کیا بیان کروں، ان کی مثل نہیں
نہیں، ان کی مثال نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، جس کا ثانی نہیں اس کا سایہ کہاں، جس کا ثانی نہیں اس کا سایہ کہاں، جس کے والد کو خدا نے پہلے ہی اٹھا لیا تاکہ دوسرا بھائی پیدا نہ ہو، داخل برابری کا دعویٰ کر چکے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ محمد الرسول اللہ جب کون و مکان نے دیکھا یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہ آقاؤں کا آقا، یہ داتار کا داتار۔ ہاں جبرائیل یہاں پر بھیک مانگتے گئے، میکائیل یہاں پر دامن پسارتے گئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس کو جو ملتا ہے یہی سے ملتا ہے، بے تقدیر یہی سے بلتی ہے، بلکہ تقدیروں کی تقدیر یہی سے بلتی ہے۔ ارے اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، ارے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ ارے جس کے در کی شان یہ ہو، کاغباز جہاں پر بھیک مانگتے گئے، مرتدال لگا کر جہاں پر صحابہ اکرام جھولی پھیلائے کھڑے رہتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ جب ساری کائنات حیرت میں ہے، یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہ آقاؤں کا آقا، یہ داتار کا داتار۔ ہاں ہاں میکائیل یہاں پر دامن پسارتے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب کونوں مکہ حیرت میں جنت جان پیرا یہ کتنا بڑا ہے، یہ تقدیر سنبھالتا ہے، یہ داتاؤں کا داتا، یہ آقاؤں کا آقا، یہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ جب کونوں مکہ، جب پوری کونوں مکہ سوچ فکر میں ہے تو کہتے ہیں اس کو کیا مانے؟ کیا اسے خدا مانے؟ کیا اس کو خدا مانے؟ خدا مانے؟ بلال حبشی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان پڑی، حضور نے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور کہا سبحان ربی الاعلی۔ وہی رب ہے جو پاک ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے، ارے جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ارے محمد رسول اللہ جس کے آگے جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے گئے۔ جب یہ محمد کی شان ہے تو اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ محترم سامعین اکرام، وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے میں کوئی غلطی ہوئی حضور غیبتاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو فرمائے آمین بجاہ النبی العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔